السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دو ٹوک، میں ہوں کرن ناز۔ خان کی کشتی بھور میں بری طرح پھنس چکی ہے، کچھ اپنے لائف جیکٹس پہن کر چھلانگے لگا رہے ہیں تو کچھ اپنے کپتان کی طرف انگلیاں اٹھا کر اپنی جانیں بچا رہے ہیں۔ گزشتہ کئی روز سے لاپتہ سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان اچانک منظر عام پر آئے۔ پہلے سائفر کیس میں 164 کا بیان ریکارڈ کروایا اور آج 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں نیب کے سامنے پیش ہو کر سب سچ بتا دیا ہے۔ صحافی ہیں اعجاز سید، ان کی رپورٹ کے مطابق اعظم خان نے اپنے بیان میں 190 ملین پاؤنڈ سے متعلق پہلے سے موجود دستاویزات کی تصدیق کی اور نیب حکام کو بتایا کہ پیسے کس طرح سے ادا کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ان سارے معاملات کے عینی شاہد ہیں۔ سابق وزیر اعظم بھی انہیں اس حوالے سے یاد کرتے رہے ہیں اور ہدایات دیتے رہے ہیں۔ اعظم خان نے حکام کو یہ بھی بتایا کہ کابینہ نے جس سمری کی منظوری دی اس کی تیاری میں بنیادی کردار جو تھا وہ شہزاد اکبر کا تھا۔ کیبنٹ اجلاس میں سمری پیش کرنے سے پہلے ایک میٹنگ عمران خان کے ساتھ ہوئی تھی جس میں شہزاد اکبر بھی موجود تھے، لیکن اس سے پہلے سابق وفاقی وزیر فیصل وابڈہ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ کیبنٹ سے جس معاہدے کی منظوری لی گئی ہے وہ سیل تھا اور کسی کے علم میں کچھ تھا نہیں۔ یہاں تک کہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان بھی اس سے لائل۔ شہزاد اکبر صاحب نے ایک سیلڈ انویلپ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ میں نہیں کھول سکتا، اس کی یہ ایک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ سچویشن ہے کہ یہ ہم یہاں ڈسکس بھی نہیں کر سکتے۔ پرائم منسٹر کو بھی جو ہمیں اس وقت سمجھ میں آ رہی تھی وہ بھی سن رہے تھے، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جن کے بارے میں ان کو پہلے بریف کیا ہوا۔ لیکن ناظرین، اس معاہدے کے مرکزی کردار اور سابق وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر فیصل وابڈہ کے دعوے کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیبنٹ میں کوئی سیل لفافہ پیش نہیں کیا گیا تھا بلکہ اس کی کاپی اس اجلاس میں موجود تمام افراد کے سامنے رکھی ہوئی تھی۔ بعد میں پھر کیبنٹ نے خود اس معاہدے کو سیل کرنے کی منظوری دی تھی۔ اب یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، اب لفافہ سیل تھا یا نہیں تھا یہ تو نیب کی تحقیقات میں ہی پتہ چل جائے گا۔ لیکن ایک بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب اس سے لائل نہیں تھے اور یہ سب شہزاد اکبر کی مشاورت کے ساتھ کیبنٹ میں پیش کیا گیا تھا۔ ایک اور کیس ناظرین جو خان صاحب کے لیے مشکلات کھڑی کرتا جا رہا ہے وہ سائفر کا ہے، جس کی تحقیقات کے لیے ایف آئی اے نے خان صاحب کو 25 جولائی کو طلب کر رکھا ہے۔ وزیر قانون گزشتہ روز ہی یہ واضح کر چکے ہیں کہ ایف آئی اے سیکرٹ ایکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کارروائی کرے گی اور اس کیس میں کم سے کم 2 سال اور زیادہ سے زیادہ 14 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ ادھر جے آئی ٹی نے جناح ہاؤس سمیت دیگر مقدمات کی تفتیش میں چیئرمین پی ٹی آئی کو قصوروار قرار دے دیا ہے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر فرحاد علی کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جرم میں معاونت کرنے پر چارج کیا جا رہا ہے۔ اگر چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار نہیں کیا جاتا تو ثبوت صفحہ مسئلہ پر لانے میں رکاوٹ ہوگی، لہٰذا انہیں فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر عدالت میں سرکار کی نمائندگی کرتا ہے اور آج کے اس بیان سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ بند کمروں میں ہوئی باتیں حقیقت کا روپ دھارنے والی ہیں کہ اگلے الیکشن میں خان صاحب جیل میں ہوں گے اور نائل بھی ہوں گے، شاید ان کا انتخابی نشان بھی بیلٹ پیپر پر نہیں ہوگا۔ حالات اور واقعات ان دعووں کو تقویت دے رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، اسمبلی کی مدت ختم ہونے میں صرف 20 روز رہ گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نگراں سیٹ اپ پر اتحادیوں سے مشاورت کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے جس میں ایاز صادق ہیں، خواجہ ساز رفیق ہیں، احسن اقبال ہیں، اسحاق ڈار ہیں۔ یہ کمیٹی پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور اتحادیوں سے مشاورت کرے گی اور براہ راست نواز شریف سے رابطے میں رہے گی۔ تو یہ آج کے اہم ایشوز ہیں جس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں مجھے استحکام پاکستان پارٹی سے خرم حمید روکڑی صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں، بہت شکریہ، آپ کا اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے شرمیلا فاروقی صاحبہ جوائن کر رہی ہیں۔ سینیٹر نہال ہاشمی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے میرے ساتھ موجود ہیں۔ خرم صاحب، آپ سے بات کا سر آغاز کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سر کہ اعظم خان کو پی ٹی آئی کے دور میں ڈیفیکٹو وزیر اعظم بھی کہا جاتا تھا، انہیں چیئرمین پی ٹی آئی اور دوستوں کے درمیان اختلافات کی بنیادی وجہ جڑ ان کو قرار دیا جا رہا تھا۔ پی ٹی آئی کے دور میں سر احد چیمہ، فواد حسن فواد، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر بڑا پریشر، بڑا دباؤ تھا، ان کے پورے کریئرز تباہ ہو گئے، لیکن انہوں نے شہباز شریف صاحب کے خلاف یا نواز شریف صاحب کے خلاف منہ نہیں کھولا۔ لیکن ایسا کیا ہو گیا سر کہ اعظم خان 1 مہینے کی مبینہ گمشدگی کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں تو پھر ایک کیس میں وہ وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں، دوسرے کیس میں آج وہ نیب کو بیان ریکارڈ کروا دیتے ہیں؟ سر کیا ہوا ایسا؟ دیکھیں، عمران خان کی ایک پرسنالٹی ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹ رہتا ہے، کیونکہ اس نے خود کام نہیں کرنا اور نہ اسے کام آتا ہے، بلکہ 2018 میں ایک بہت بڑے مقام کے اوپر بیٹھے ہوئے شخص کے پاس میں اسی لیے گیا تھا کہ اس کو کام نہیں آتا، اس نے سوائے 12-11 آدمیوں کی کرکٹ ٹیم کے علاوہ اس کو واقعی کچھ نہیں آتا تھا۔
تو اس کے لیے کچھ ایسے بندوں کا بندوبست کیجئے، ایسے لوگ ہوں جو اس کو سنبھال سکیں. لیکن اس کی اپنی چوائس تھی اعظم خان. اعظم خان کو اتنا پاورفل کس نے کیا؟ اعظم خان نے اس کا بیڑا غرق نہیں کیا، اس نے اعظم خان کا بیڑا غرق کر دیا. اس نے اعظم خان کو اس سٹیج پہ لے کے چلا گیا کہ بیوروکریسی ساری کو اس نے کارنر کر دیا، لوگ ناراض ہو گئے، آفس آف پرائم منسٹر ایک ڈرامہ بن گیا اور چیزیں گڑبڑ ہوئیں. اب جو معاملات اس وقت چلتے رہے اور جو چیزیں ہوتی رہیں وہ اتنی کھلی ڈلی تھیں اور اتنی آزادانہ تھیں کہ اس کے اندر ایک نیکسس بن گیا جس میں اعظم خان، شہزاد اکبر، گوگی صاحبہ، محترم مرشد صاحب کی بیگم صاحبہ، یہ سارا ایک نیکسس تھا جو آپریٹ کر رہا تھا. اعظم خان ہے بیوروکریٹ، اس نے اپنی چیزوں کو اس طریقے سے نہیں چلانا جیسے باقی چلاتے تھے، اور تمام چیزیں راؤٹ ہوتی تھیں تھرو ہم. ایک چیز کا ریکارڈ واز ود ہم. تو جب اب جو ہینیس کرائمز کر دیے بھائی صاحب نے، تو ہر کسی کے گلے میں پھندا تو آنا ہے. اب جب وہ پھندا جیسے لیکن سر جو آپ بات کر رہے ہیں نا اعظم خان کے حوالے سے، خان صاحب بڑے شیور ہیں. باقی لوگوں کو اگر آپ دیکھیے، آپ پرویز خٹک صاحب نے اپنی پارٹی بنا لی، استحکام پاکستان پارٹی کے آپ خود ممبر ہیں، جتنے بھی لوگوں کی عمران خان صاحب کے سامنے بات ہو رہی ہے خان صاحب سب کو گڈ لک کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر اعظم خان کے حوالے سے خان صاحب بڑے شیور ہیں. وہ کہتے ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جب تک ان کے سامنے بات نہیں آ جاتی. تو کیا کہتے ہیں آپ، کیا خان صاحب کو اعظم خان کے حوالے سے مزید کوئی دھچکا لگنے والا ہے؟ کچھ اور چیزیں مزید سامنے آنے والی ہیں؟ وہ پولیٹیکل لوگوں کے بارے میں اس کا رویہ اور ہے. اعظم خان کے بارے میں بھی وہ یہی کہے گا، گوگی کے بارے میں وہ یہی کہے گا، ان کا دفاع بھی کرے گا اور ان کے بارے میں یہ چیزیں کہے گا، کیونکہ اس کو پولیٹیکل سسٹم یا پالیٹکس کا کوئی نہ اندازہ ہے نہ اس طرف جانے کا شوق. باقیوں سے تو اس کی شدید نفرت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اس کی چوائس کے ہیں. ان کو اس نے اپنی چوائس سے بٹھایا اور تمام جب کام کیے، کیونکہ اس کو کام نہیں آتا، جب یہ تمام کام ہو رہے تھے تو آن ریکارڈ یہ لوگ تو موجود تھے. اب جیسے جیسے پھندا کستا جائے گا چیزیں باہر آتی جائیں گی. اعظم خان سول وٹنس ہے. اب اعظم خان کی کئی ہوئی بات کو کون ڈینائی کرے گا؟ چاہے وہ ہے سر توشہ خانہ میں کوئی اہم رول پلے کر سکتے ہیں ویسے اعظم خان کو طلب کر رکھا ہوا ہے نا، ہر چیز میں کرے گا اعظم خان رول پلے، کیونکہ پرنسپل وعدہ معاف گواہ بنیں گے. کیوں نہیں بنے گا؟ کیا اس کو اس کے پیچھے اس کو موت کھڈے میں جانا ضروری ہے اس کے لیے؟ اس نے تمام دباؤ میں آ کر بنیں گے؟ نہیں، جان ہر کسی کے لیے پیاری لگتی ہے. انفارمیشن کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں یا تجزیہ کر رہے ہیں؟ نہیں، میرا تجزیہ دیکھیں، جان ہر کسی کو پیاری ہے. کوئی اس کے ساتھ اس لیے نہیں ملا تھا کہ یہ آگ میں کودے گا تو باقی بھی آگ میں کود جائیں گے. لوگ اس کے ساتھ ملیٹنٹ پارٹی کے طور پر تو گئے نہیں تھے. لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کہیں نہ کہیں پروگریسو چل کے پھر کہیں نہ کہیں واپس آ جائے گا. تو اعظم خان کہاں جائے؟ اعظم خان اس کے پیچھے کیوں اپنے آپ کو برباد کرے گا؟ وعدہ معاف گواہ ہوتا کیا ہے؟ اس کو بننا چاہیے اور بنے گا انشاءاللہ. سر مارشل لاء کے ادوار میں تو بڑے وعدہ معاف گواہ ہم دیکھتے رہے ہیں، روایت رہی ہے. شرمیلا صاحبہ السلام علیکم. یہ بھٹو صاحب کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے مسعود محمود ضیاء، یہ ضیاء دور میں وعدہ معاف گواہ بنے تھے. اسحاق ڈار صاحب کو نواز شریف صاحب کے وعدہ معاف گواہ بنایا گیا تھا. اب اعظم خان صاحب کی مبینہ گمشدگی اور پھر اس کے بعد یہ وعدہ معاف گواہ بننے کی جو باتیں ہو رہی ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ان کے بیانات یہ بڑے سوالات کھڑے کر رہے ہیں. یہ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ یہ ماضی کی لیگیسی ہے جو آگے بڑھ رہی ہے، روایت ہے، تسلسل ہے؟ جی شکریہ کرن. دیکھیے بھٹو صاحب کے معاملے میں جو وعدہ معاف گواہ بنے تھے وہ ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس کی بنا کے اوپر بنے تھے، جو کہ ایک مفروضہ تھا. اور آج تاریخ بھی اس کی گواہ ہے کہ بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھانی تھی اور بھٹو صاحب کو ایلیمینیٹ کرنا تھا، اس لیے تمام چیزیں پیدا کی. ان کے خلاف کوئی ڈائریکٹ گواہ نہیں تھا، تو ایک گواہ کا گواہ بنا کے ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس کنکاک کر کے اس کو بنایا. یہاں پر جو معاملات ہیں، یہاں پر جو وعدہ معاف گواہ بن رہا ہے یا بننے جا رہا ہے، وہ ان کا پرنسپل سیکرٹری رہا ہے. اور پرنسپل سیکرٹری وہ ہوتا ہے جو 99% جو چیزیں ہوتی ہیں پرائم منسٹر کی، وہ اس کی آگاہی ہوتی ہے، اس کے سامنے ہوتی ہے. ہی از اے وٹنس ٹو اٹ. سو اگر وہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے کہ جناب کابینہ میں اس طریقے سے معاملہ لے جایا گیا، اس طریقے سے میٹنگ ہوئی، اس کو پتہ ہوتا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں کون آیا، کون ملا، وزیر اعظم کی کس سے ملاقاتیں ہوئیں، یہ تمام معاملات پہ اس کے ایک عبور بھی ہوتا ہے، کاغذات بھی ہوتے ہیں ان کے پاس. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک کاغذات اپنے ساتھ الگ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں کہ وقت آئے گا، اور پاکستان میں یہ ہوتا رہا ہے. بات یہ ہے کہ اس تمام معاملے کے اندر حقائق سامنے آ رہے ہیں، اور یہ وہ حقائق ہیں جس کے بارے میں ہم کئی عرصے سے بات کر رہے ہیں.
वी बीन टॉकिंग अबाउट दिस 190 बिलियन का केस, हम ये बात कर रहे हैं, ये उस वक्त भी एक स्कैंडल बना था जब भी आया था, और अभी भी इसके ऊपर बात हो रही कि जी वो पैसे गए कहाँ, किस तरीके से हुए, इसके एवज के अंदर क्या मिला, किस तरीके से वो ज़मीन ली गई, क्या ट्रस्ट बना, उसके ट्रस्टीज़ कौन से, तो दिस इज़ डायरेक्ट एविडेंस। इसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने साइफर के बारे में बताया, तो हमें पहले दिन से मालूम था कि साइफर एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसमें कोई साजिश नहीं है, और किस तरीके से उस साइफर को अपनी पर्सनल डोमेन में लिया गया, उसको किया, ये एक बहुत बड़ा जुर्म है और ये रियासती जुर्म है। सो ये बहुत संगीन मामलात हैं, और मैं समझती हूँ कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जा रही है, ये हकाइक सामने आ रहे हैं और जो पिक्चर है वो क्लियर होती जा रही है। सो आई थिंक कौम भी जानना चाहती थी, हम भी जानना चाहते थे, और ये कौम के सामने आ रहे हैं। ठीक, निहाल हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। ये आजम खान साहब अचानक गायब हुए, फिर अचानक मंजर आम पर आ गए। सर हुकूमत है आपकी, आपको तो मालूम होगा सर ये गुमशुदगी हुई कहाँ थे वो, और फिर यूं अचानक सामने आ गए, आके उन्होंने बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया, तोशाखाना केस में भी वो पेश होने जा रहे हैं, वादा माफ गवाह बनने की भी बातें हो रही हैं। तो सर ये जो बयान उन्होंने दिया है, इसकी कानूनी हैसियत, क्योंकि आप माहिर कानून भी है, तो ज़रा इसकी कानूनी हैसियत भी बताइए, और फिर ये आगे चलकर काबिल कबूल होगा वैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए किरण, ये सारी चीज़ जो है ये चलान के सबमिट होने के बाद होगा और चार्ज फ्रेम होने के बाद होगा कि प्रोसिक्यूशन किनको विटनेस के तौर पर प्रेजेंट करना चाहती है, किसे नहीं करना चाहती है। प्रोसिक्यूशन चाहे 50 लोगों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ले, 161 के तहत कर ले, 164 के तहत कर ले, क्या उसे एज ए विटनेस बुलाया जा रहा है कि नहीं बुलाया जा रहा है। अगर बुलाया जा रहा है तो इस तरह के 2 बयान मोर देन एनफ है किसी आदमी को के कन्विक्शन के लिए। और जैसा भी शर्मिला कह रही थी, ये एक ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। देखिए साइफर के माने है एक ऐसा लैंग्वेज जो कि कोडेड होता है, इसको आम जबान में लोग नहीं समझ सकते, वही लोग समझते हैं जो उसको डिकोड करते हैं। तो इमरान खान साहब ने और उनके साथ जितने लोग थे पीटीआई के, उन सबको इसमें शामिल तफ्तीश होना चाहिए, क्योंकि ये इक़्तिदार के लालच में पाकिस्तान के खारजा जो मामलात है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। 2 मुल्कों की आपसी ताल्लुकात खराब किए, और फिर यहाँ तक हुआ कि पाकिस्तान लीगल कंडीशंस पर सवाल उठ रहा है ना सर, ये हुदैबिया केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा के जजमेंट, सर वो कहते हैं हुदैबिया में इसहाक डार के 164 के बयान के हवाले से कि बेहतर होता है शरीफ फैमिली की मौजूदगी में रिकॉर्ड होता। उस जजमेंट में क्रॉस एग्जामिन को 164 के बयान की लीगल रिक्वायरमेंट करार दिया गया था। लेकिन इस केस में सर, इस केस की जो हकाइक हैं उसमें ना आजम खान का बयान चेयरमैन पीटीआई की मौजूदगी में रिकॉर्ड हुआ है, ना जरा का हक मिला है, ना मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की तारीख तक सामने आई है। तो सर इसकी कानूनी हैसियत पर तो सवाल उठ रहे हैं ना? जी किरण, बात का है कि ये बात मैं भी कहता हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, तो हम भी इस पे कहते हैं कि जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो जिसके खिलाफ हो रहा है उसको सामने रखा जाता है और बताया जाता है कि क्या ये वही आदमी है, और फिर उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन होना मैंडेटरी है। अगर ये नहीं कर रही है आज प्रोसिक्यूशन, तो ये फिर बड़ी ज़्यादती करेगी। ये फिर वो अमल है कि केस को आप कमज़ोर करना चाहते हैं। अगर 164 को आप अप्लाई करना चाहते हैं सीआरपीसी को, तो उसकी जो इंग्रेडिएंट्स है उसको लाजमी रखना पड़ेगा। और आप अगर किसी को अंडर ड्यूरेस या अंडर डिटेंशन या अंडर प्रेशर कर रहे हैं तो उसकी वो इफेक्टिवनेस नहीं होगा। यही चीज़ इसहाक डार साहब के वो जो आप बात कर रही थी उस मामले में था कि ही वाज अंडर ड्यूरेस, ही वाज इन कस्टडी। अब यहाँ नहीं मालूम कि जो आजम खान साहब हैं वो अंडर कस्टडी थे या फ्री। उन्होंने कहा आई वाज फ्री विल, मैं अपने दोस्त के घर में रिपोर्ट था और फिर मैं अपने ज़मीर की आवाज़ पे यहाँ आया हूँ। हाँ, ये बात ज़रूर है कि क्रॉस एग्जामिनेशन का बयान इसहाक डार साहब ने भी दिया था माजी में, और उसका क्या हुआ ये आप सबके सामने। आप सब लोग कहते रहे कि प्रेशराइज्ड था, दबाव में डालकर जो है बयान लिया गया था। जी, कोई भी डिटेंशन में या ड्यूरेस में या प्रेशर में ये बयान की इफेक्टिवनेस नहीं होती। मैं समझता हूँ अभी भी टाइम है। जो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन इस मामले को हैंडल कर रहे हैं वो या तो इमरान खान था आपको पीटीआई के चेयरमैन को लाएं या उनके किसी नुमाइंदे को ला के पेश करें।
یا پھر ان کو کراس ایگزامینیشن کے لیے ان کے ایک نوٹس جاری کر دیا جائے. تو ابھی دیر نہیں ہوا, اس میں ہو سکتا ہے ہم اپنی غلطیوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ تو سب کو پتا ہے کرن, آپ مجھ سے زیادہ جانتی ہیں, پوری دنیا جانتی ہے کہ جس طرح سے عمران خان نے سائفر کے اس ایشو کو انٹرنیشنل ایشو بنایا, ہمیں پوری دنیا میں مذاق اڑوایا. آج ہمارے ڈپلومیٹس پہ کوئی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. ہماری ڈپلومیسی کی جو رینکنگ ہے وہ نیچے آ گئی, اور ایک ملک کے خلاف انہوں نے الزام لگایا. تو اس کو تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت لیٹ ہو رہا ہے. یہ کہتے ہیں قومی راز کو اشکار کرنا اور جھوٹ کا بہتان لیٹ کی ذمہ داری پھر آپ لوگوں کے اوپر ہی آتی ہے نا. آپ لوگوں کی حکومت تھی لیکن لیٹ کرتے رہے. اب سلسلہ مزید یہ ہے کہ جو 9 مئی کے کیسز ہیں اس کے حوالے سے 1 مہینے کی مہلت حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ سے ملزمان کو اپیل کا حق دینے کی 1 ماہ کی مہلت مانگی جا رہی ہے شرمیلا صاحبہ. حالانکہ خود جو اتحادی حکومت ہے, آپ لوگوں کی حکومت ہے, اس کی جو اپنی مدت ہے وہ ہارڈلی 20 ڈیز کی رہ گئی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بھی معاملات ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے. چاہے حکومت میں ظاہری بات ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے اندر کتنا وقت رہ گیا, اور اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد ایک انٹرم سیٹ اپ آئے گا اور الیکشنز ہونے وغیرہ. لیکن بات یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ہر کام ہونا چاہیے. اب پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو ہم اس بات کو باور کراتے ہیں, چاہے وہ بائی الیکشنز کی بات تھی جب ہم پی ڈی ایم کے اندر تھے, چاہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات تھی. ہم نے کہا آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے سارے کام کریں, اس کے باہر کوئی کام نہیں کرنا ہے. ہمارا موقف بالکل کلیئر ہے اور ہم اسی موقف پہ ڈٹے رہتے ہیں. شرمیلا صاحبہ, لیکن یہ جو ابھی نہال صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ بہت زیادہ ڈیلے ہو گیا, تو میں اسی پر ہی پوچھ رہی ہوں کہ پھر حکومت کی اپنی مدت جب 20 دن کی رہ گئی ہے تو یہ 1 مہینے کی مہلت کا جو بھی کچھ آگے ہونا ہے, کیونکہ جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ قاسم کے ابا کو نااہل کرنا ہے اور نااہل کے علاوہ ان کی گرفتاری بھی ہونی ہے, شاید وہ الیکشنز میں بھی نظر نہ آئیں, جو پس پردہ باتیں چل رہی ہیں, تو کیا سارا کا سارا سسٹم آپ لوگ نگراں سیٹ اپ پر ڈالنا چاہتے ہیں؟ کرن, میں نے جس طرح پہلے آپ سے کہا نا, ایک تو بات یہ بڑے واضح کر لیں کہ پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این پروسیکیوٹ نہیں کر رہی عمران خان کو. پروسیکیوشن وہ عدالت کے اندر اپنا کیس پیش کرے گی. ہماری حکومت رہے نہ رہے, انٹرم گورنمنٹ آئے, یہ اس سے اس کا تعلق نہیں ہے. پروسیکیوشن اپنا کام کرے گی. ایک آئین اور قانون کے مطابق ایک کیس درج ہوا ہے, اس میں انویسٹیگیشن ہوگی, اور جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں اور جو ایجنسیز ہیں وہ اپنی فائنڈنگ جو ہے عدالت میں پیش کریں گے. عدالت کا کام ہے اس مقدمے کو چلانا. یہ پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم یا یہ جو کولیشن میں جو جماعتیں بیٹھی ہیں وہ یہ مقدمہ نہیں چلا رہی ہیں. دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ اس. 190 بلین کا جو کیس ہے وہ پیسے ہم نے نہیں لیے ہیں, وہ لاڈلے نے لیے ہیں, اور اس کے آئینی جو گواہ ہیں وہ اعظم خان ہے, ان کے پرنسپل سیکرٹری. اسی طریقے سے جو ان کے دیگر معاملات چل رہے ہیں, سائفر کا جو معاملہ ہے وہ ان کا معاملہ ہے, یہ پیپلز پارٹی کا یا پی ایم ایل این کا پیدا کردہ معاملہ نہیں ہے. اگر آپ کوئی غلط کام کریں گے تو قانون حرکت میں آئے گا, دین لا ول ٹیک اٹس کورس. اور جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر انویسٹیگیشن کس طریقے سے چلتی ہے اور اس میں وقت لگتا ہے. اب دیکھیں یہ اعظم خان اپنے دوست کے یہاں روپوش تھے, ہی از اے ویری ویری امپورٹنٹ وٹنس. اب ان کا ضمیر جاگا ہے, وہ آ گئے, وہ بیان دے رہے ہیں. اسی طریقے سے ایویڈنس اکٹھا ہوتا ہے نا, پروسیکیوشن ہیز ٹو بلڈ دی کیس. جی میڈم, یہ بیسیکلی یہ ضمیر جاگنے والی چیزیں جو ہے یہ ماضی میں بھی بہت زیادہ ہوتی رہی ہیں نا, تو اس وجہ سے یہاں پر پھر سوال اٹھ جاتے ہیں. آج ملٹری کورٹس کے حوالے سے بڑے اہم ریمارک سامنے آئے. روٹی صاحب, 302 کا ذکر کیوں کیا گیا, یہ چیف جسٹس صاحب کی جانب سے پوچھا گیا, تو اٹارنی جنرل نے سے ان سے پوچھا گیا کہ کوئی ہلاکت بھی ہوئی, انہوں نے کہا نہیں. تو پھر انہوں نے اس پر سوال کیا یہ کیوں کیا گیا. پھر اس کے بعد ملٹری کورٹ کے حوالے سے بھی بتا دیا کہ عدالت کے حکم کے بغیر ملٹری کورٹ میں ٹرائل کا آغاز نہیں کیا جا سکتا. تو پھر یہاں پر سوال یہ اٹھ جاتا ہے سر, یہ جو 2-2.5 مہینے سے لوگ جیلوں میں ہیں, یہ کس قانون کے تحت اندر ہے؟ یہ جو ہے نا ملٹری کورٹس والا, عدالت کا یہ جو بیان آتے ہیں نا سامنے ڈیلی کے جو ہیں, ان کے اوپر بہت ساری چیزیں بندہ جواب دے سکتا ہے لیکن خاموش ہے. سپریم کورٹ نے ہی ویٹ کیا ہوا ہے ہائی کورٹ پشاور کا ملٹری کورٹس کے بارے میں ڈیسیجن. یہ جو ملٹری کورٹس ہیں یہ کسی اور ملک کی کورٹس ہیں نہیں, اسی ملک اسی آئین انہی سپریم کورٹ سے آلریڈی یہ چیزیں, یہ کیسز چل چکے ہیں, انڈورس ہو چکے ہیں. ان کے اندر مزید ایمبیگوٹی کھڑی کرنا وہ سمجھ نہیں آتی کیوں کوئی کھڑی کر رہا ہے یا کیسے ان کے بیانات کو باہر پیش کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے. یہ جسٹیفائڈ چیز ہے جو سامنے نظر آتی ہے. سپریم کورٹ واز آن بورڈ, جو پچھلے کیسز میں ڈیسیجنز ہو چکے ہیں وہ سامنے نظر آ چکے ہیں. 47 کے بعد پاکستان آج تک چلتا آتا فیصلے کرتا آ رہا ہے. اس وقت سپریم کورٹ کہتی ہے اس وقت آئینی ترمیم کی گئی تھی, اس
इस वक्त आईनी तरमीम नहीं की जा सकती, की नहीं जा सकती सर? नहीं, आपका जो पेशावर वाला जो कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पे आई है, कौन सी आईनी तरमीम हुई है? हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने जब पेशावर वाले को विद हेल्ड करके डिसीजन दिया कि ये चीज हो सकती है, सारी चीज हुई हैं, ये चीजें भी चल रही हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें चलती रहेंगी, आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो जाएंगी। जो अहम चीज है जिसकी तरफ, जी हाँ, ये सेटल हो जाएंगी। पाकिस्तान है, हर किसी ने ये फिर मैं आपसे पूछना, आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या आप मैं दे रहे इसलिए हैं? कह रहा हूँ कि पाकिस्तान है, जो भी जिस ओहदे के ऊपर बैठा है, आखिर में आके उसने सोचना अपने मुल्क का। यानी वो टाइम गया कि मैं अपनी जात और अपनी चीज को सोचता रहूं और मैं समझूं कि मैं एक्सपोज नहीं होऊंगा और मुझे को पूछा नहीं जाएगा। इस वक्त जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, इस वक्त फाइनली हर किसी को आके अपने मुल्क के बारे में सोचना पड़ेगा। वैसे सर ये पाकिस्तान में तमाम इदारे जो भी हैं उनके अपने कवायद ज़वाबित हैं, स्ट्रीम लाइन है तमाम इदारे, वहाँ सिवाय सुप्रीम कोर्ट के। सर कहाँ स्ट्रीम लाइन है? हमारे इदारों के ऊपर हम एज ए पॉलिटिशियंस हमने इदारों को स्ट्रीम लाइन किया कहाँ पे? इदारों को मजबूत किया कहाँ पे? हमने इदारों में से बंदों को इस्तेमाल तो अपने लिए करना चाहते हैं, लेकिन इदारा एज ए होल हम कभी भी मजबूत नहीं चाहते। हमारे इदारे, हमारे जो जितने ऑफिसर्स हैं वो खौफजदा हैं। जब तक उनको पता है कि मैं किसी भी टाइम पे किसी की भी चीज की मार खा जाऊंगा, विंडिक्शन अलग है, तो इदारों को मजबूत नहीं किया गया। अनफॉर्चुनेटली इदारे कमजोर हुए हैं, मजबूत नहीं किया। हाँ, उनमें शख्सियात को अपने लिए मजबूत किया जाता है, ये तो हम देख चुके हैं। और सर एक और भी अभी जो है अमेंडमेंट सामने आ रही है, जो हमारे इदारों के लिए उसको मजबूत करने के लिए या उसको मजीद बेड़ियां डालने के लिए, क्योंकि मुझे याद है अच्छे तरीके से कि मरियम औरंगजेब साहिबा इस वक्त जो वजीर इत्तलात हैं, पिछले दौरे हुकूमत में जब ये अमेंडमेंट आ रही थी 2022 में पैमरा की, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा उनकी जानिब से तनकीद की गई थी, सहाफ़ियों के साथ होने की बातें उनकी तरफ से की गई थी, लेकिन आज उन्होंने कल कौमी असम्बली में उन्हीं की जानिब से अमेंडमेंट पेश की। पर ज़रा आके मज़ीद तफसील से बात करते हैं, पैनलिस्ट मेरे साथ ही मौजूद हैं, मज़हर अब्बास साहब भी ज्वाइन करेंगे। छोटा सा ब्रेक लीजिए। एक बार फिर जी खुशामदीद आपको कहती हूँ प्रोग्राम में। पीडीएम हुकूमत जाते जाते तेज़ी में कई अहम कानून साजियाँ या कानूनी तरमीम कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से कौमी असम्बली में पेश किए गए पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी एक्ट 2023 के मुताबिक डिस इन्फॉर्मेशन की तशरीह वो खबर है जो काबिल तस्दीक ना हो, वो गुमराह कुन और मनगढ़ंत कहलाएगी। ज़ाती, सियासी या माली मफाद या हिरासा करने के लिए दी गई खबर डिस इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। दूसरे फरीक का मौक़िफ़ लिए बगैर खबर भी डिस इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर चैनल्स को 10 लाख रुपए और संगीन खिलाफ वर्जी पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकेगा। मुलाजमीन की शिकायत काउंसिल तश्कील दी जाएगी जिसकी मुद्दत 2 साल होगी। मीडिया मुलाजमीन को तनख्वाह की बर वक्त अदायगी को यकीनी बनाने के लिए तरमीम भी की गई है, जिसके तहत मीडिया मालिकान 60 रोज़ में तनख्वाहों की अदायगी के पाबंद होंगे। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सरकारी इश्तिहारात नहीं दिया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि टीवी प्रोग्राम्स में कितने इश्तिहारात चलने हैं और कैसे चलने हैं, अब ये भी हमें हुकूमत बताएगी। मुजव्वज़ा कानून कहता है कि प्रोग्राम में इश्तिहार का दौरानिया 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, जबकि प्रोग्राम में 2 ब्रेक होंगे और इश्तिहारात का दौरानिया 10 मिनट से कम भी नहीं होगा। चेयरमैन पैमरा किसी भी चैनल के लाइसेंस को मुअत्तल या मनसूख नहीं कर सकेंगे। चैनल की नशरियात मुअत्तल करने का इख्तियार सिर्फ चेयरपर्सन के पास नहीं होगा, बल्कि ये इख्तियार चेयरमैन और पैमरा के 2 अरकान को सौंपे जाएंगे। मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब ने ज्वाइन किया। सर ये हुकूमत की तरफ से पेश तरमीमी बिल में डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का सेक्शन तो शामिल किया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया मज़हर साहब कि इसका तयन कौन करेगा कि कौन सी खबर जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन है या कौन सी खबर जो है वो डिस इन्फॉर्मेशन है। तयन कौन करेगा इसका? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है ज़ाहिर है पैमरा को ये ड्यूटी दी गई है और दरअसल ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें यकीनन कुछ अच्छी तजावीज़ भी हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे एक तो ये कानून बहुत जल्दबाजी में बनाया गया है, यानी जल्दबाजी में पेश कर दिया गया बिल की सूरत में। अभी इस पर कंसेंसस होना बाकी था मीडिया स्टेक होल्डर्स के दरमियान, और मेरा ख्याल है हमारे यहाँ जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारी पार्लियामेंट है, वो कानून साजी बहुत जल्दबाजी में करते हैं और उसके बाद बिल पास हो जाता है, कानून बन जाता है, उसके बाद 1-1.5-2 साल लगते हैं सिर्फ रूल्स बनाने में। जी जी, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल सा तरामीम है और मेरा ख्याल है मीडिया स्टेक होल्डर्स को इस सिलसिले में गुफ्तगू करनी चाहिए
मरियम औरंगजेब से। देखिए 2012 में जस्टिस नासिर असलम जाहिद साहब और जावेद जब्बार साहब ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर एक बहुत ही मुफस्सिल किस्म का मीडिया कमीशन की तजवीज़ दी थी। अगर उस रिपोर्ट को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ लेती और वो कोई 200-250 सफ़े की रिपोर्ट थी जो किताबी शक्ल में भी मौजूद है, उसमें पूरा एक उन्होंने तरीक़ेकार जो है वज़ा किया था कि किस तरह किसी चैनल को लाइसेंस मिलना चाहिए, किस तरीके से कोड ऑफ एथिक्स बनने चाहिए, किस तरीके से उन पर अमल होना चाहिए। उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया गया और ये जो मुख्तलिफ पिछली मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट एक पैका ऑर्डिनेंस पैका एक्ट लेकर आई थी, उसके बाद पता चला सिविल राइट्स पर उसका अटैक हो गया, सहाफ़ियों को उठाने लगे। फिर उसके बाद जो उस वक्त तहरीक इंसाफ उसकी मुखालफत करती थी, जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने उससे ज्यादा सख्त कानून लेकर आ गए। फवाद चौधरी साहब वो पैका ऑर्डिनेंस, वो सब प्रेस काउंसिल, पैमरा सबको मर्ज करके वो एक ऐसा कानून बनाना चाहते थे। दरअसल हमारी जितनी भी पार्टीज हैं वो जब हुकूमत में होती हैं तो उनको लगता ये है कि शायद उनकी हुकूमत कभी खत्म नहीं होगी और वो कभी ऑपोजिशन में नहीं होंगे, क्योंकि वही कवानीन जो वो बनाते हैं वो जब ऑपोजिशन में होते हैं तो उनको वो हर्ट करते हैं। देखिए तमाम जमातों ने अपने अपने दौर में अपने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा कि पीटीवी को खुद मुख्तार इदारा बनाया जाएगा। सबके मैनिफेस्टो को उठा के देख लें, सब में लिखा हुआ है कि पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान को, अब आप पीटीवी और रेडियो की फीस जो है सार्फिन से वसूल कर रहे हैं बिजली के बिल के जरिए। मुझे बताएं कि उसमें होता क्या है। पीटीवी सिर्फ हुकूमती मौक़िफ़ चल रहे होते हैं सर, और जब ये ऑपोजिशन के लोग कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, उनके कोई टिकट्स आ जाएं तो वो तो पीटीवी पर दिखाई ही नहीं जाते, पता ही नहीं चलता हमें कि वहाँ पे भी कुछ हो रहा है। दुरुस्त आप कह रहे हैं, मैं आती हूँ जी। अब यही तो मैं बात कह रहा हूँ कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी वो भी यही कहते थे कि हम पीटीवी को ऑटोनोमस बनाएंगे। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई वो भी यही बात करते थे। जब पीटीआई की हुकूमत आई सब ने बदकिस्मती से ये सोचे बगैर कि अगर वो आज इस इदारे को ऑटोनोमस करेंगे तो कल उनको फायदा होगा। मज़े साहब ये जर्नलिज्म का तो तरीक़ाकार ही ये होता है ना, दोनों पार्टीज का मौक़िफ़ लेना। अगर टॉक शोज में कोई बात हो रही है, कोई खबर हो गई है और उसके बाद ऑन एयर भी बाकायदा कह दिया जाता है कि अगर दूसरी पार्टी अपना मौक़िफ़ देना चाहे तो प्लेटफॉर्म उसके लिए हाजिर है, और न्यूज रूम में डायरेक्टर न्यूज भी यही काम कर रहे होते हैं, दोनों पार्टीज का मौका लिया जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मज़े साहब, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि दूसरी पार्टी अपना मौक़िफ़ देना ही नहीं चाहती, उस टॉपिक पर बात ही नहीं करना चाहती, तो फिर क्या होगा? क्या वो खबर ही खत्म हो जाएगी? किरण देखिए, जो जर्नलिज्म का बुनियादी तकाजा है ना, मुझे अब जर्नलिज्म में 41 ईयर्स हो गए जी। जर्नलिज्म का बेसिक चीज ये कि खबर सही होनी चाहिए। इस खबर का फैसला वो रिपोर्टर करेगा और एडिटर करेगा जी। कोई पैमरा मुझे बताएगी, पैमरा एडिटोरियल कंट्रोल करेगी, पैमरा बताएगी एडिटोरियली क्या चीज, जो चीज करने की है और वो अक्रॉस द बोर्ड कर देगी और वो सब पार्टियों को सोचने की जरूरत है। और मदद साहब फिर वहां पर 1 to 10% आपके पास तब भी मार्जिन होता है कि अगर पैमरा में जर्नलिज्म के लोग ही बैठे हुए होते हैं, लेकिन वहां पर भी जो 2 लोग बिठाए जा रहे हैं वो भी एजाजी तौर पर बिठाए जा रहे हैं। शर्मिला साहिबा जी बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ जी। देखिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, 2 चीजें अगर ये कर दें और ये सारी पार्टियों के लिए है जी, तो पाकिस्तान में जर्नलिज्म बेहतरी की तरफ चली जाएगी। एक अपने डेफेमेशन लॉस को बेहतर बनाएं, इफेक्टिव बनाएं। आप दुनिया भर में डेफेमेशन लॉस के थ्रू चीजें बेहतर होंगी। सही। और दूसरे एक मीडिया कंप्लेंट्स कमीशन बनाएं। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर मुझे क्विकली मुझे साहब बिल्कुल आपका कमेंट आ गया है। शर्मिला साहिबा, ये नई तरमीम से जाहिर होता है कि जो डिस इन्फॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है या फेक न्यूज़ है, इसके तयन का इख्तियार जो है वो बराह रास्त पैमरा के हाथ में होगा, लेकिन वी नो कि ये बिलवास्ता जो है वो हुकूमत ही इसको रेगुलेट कर रही होगी, तो फिर उसके बाद क्या होगा ये तो हम सबको ही मालूम है। देखिए किरण, एक चीज़ तो आप भी बेहतर जानती हैं और मैं भी जानती हूँ, मज़हर अब्बास भी जानते हैं। अक्सर ये खबर चलती है कि जी फ़लाँ चीज़ हो गई, बाखबर ज़राए, ठीक है, और एक चैनल उठाता है, बाकी उसे फॉलो करते हैं। अक्सर हमने देखा है, मैंने तो अपनी 12 साल की सियासत में यही देखा है, उसकी तस्दीक नहीं की जाती। जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उससे तस्दीक नहीं की जाती, कभी पूछा नहीं जाता ये खबर आपके बारे में चलाई है, ये सही है गलत है।
آپ نے کہا نا کہ ہم پلیٹ فارم کھلا رکھتے ہیں کہ جی آ کے اپنا موقف دیں، لیکن بہت دفعہ تو آپ بلاتے ہی نہیں ہیں کہ آ کے موقف دیں. خبر چلانے سے پہلے نہیں پوچھا جاتا اس شخص سے کہ جی یہ صحیح ہے غلط ہے. اگر تو غلطی ہو گئی اور وہ خبر بیک فائر ہو گئی، جو کہ اکثر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی معافی تلافی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، نو ریمورس نتھنگ. سو یہ اکثر ہوتا رہا ہے، یو نو اٹ ویری ویل. اور مظہر عباس صاحب بھی اس کو جانتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی خبر تصدیق شدہ نہیں ہے، اور دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تصدیق شدہ نہ ہو تو دیٹ از ڈس انفارمیشن، یا آپ دوسرے بندے کا موقف لیکن نہ اس لیں. کا جو سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے نا شرمیلا صاحبہ، اس کا جو بڑا مسئلہ ہے نا وہ میڈیا چینلز میں نہیں، نیوز چینلز میں نہیں، یہ زیادہ بڑا مسئلہ سوشل میڈیا پر ہے. لیکن سوشل میڈیا تو کسی کے دائرہ کار میں ہے ہی نہیں، اور سب سے زیادہ جو فیک نیوز اور سب سے زیادہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہوتا ہے وہ وہیں پر ہو رہا ہوتا ہے. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں، ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے، بریک کے بعد کرن پروگرام میں ایک بار پھر جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پیمرا کا ترمیمی جو بل ہے اس پر بات یہاں پر ہو رہی ہے. سر آپ کے بھی دو لوگ جو ہیں وہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، اون چودھری صاحب، نعمان لنگڑیال صاحب. تو یہ جو ساری یہ بل سامنے آ رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں، آپ سپورٹ کرتے ہیں ویسے اس بل کو؟ میں تو سپورٹ کرتا ہوں. اچھا، مکمل طور پر؟ اگر آپ میرے سے پوچھیں، دیکھیں ضوابط ساروں کے لیے ہونا ضروری ہے. ہمارا یہ زبان بندی کی کوشش نہیں ہے؟ نہیں، زبان بندی کی نہیں ہے. دیکھیں ہم نے بھی تو ریٹنگ کے چکر میں آ کے، ایک کمپٹیشن میں آ کے، ہم نے بھی تو یہ نہیں سوچا نا کہ کہاں تک رکنا ہے. ہمیں بھی تمام لوگوں کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہماری باؤنڈ کہاں پہ ہم نے رک جانا ہے. ہمارے نزدیک بھی جمہوریت جو ہے وہ گالی کی اجازت بھی ہے. یعنی لوگوں سے کہنا گالی کیوں نہیں کہو، بھائی ہم آزاد ہیں، بھائی آپ کون، آپ پبلک پراپرٹی ہو، آپ پولیٹیشین ہو، آپ کو گالی بھی نکالی جا سکتی ہے. یعنی لوگوں کا یہ ایک کانسیپٹ بن چکا ہے ہمارے پاس. چاہے میڈیا ہے، چاہے کوئی بھی واک آف لائف ہے، اس کا باؤنڈ ہونا، کسی سٹیج پہ اس کی بریکٹس ہونا بھی تو لازم ہے. ریٹنگ کے چکر کے اندر جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہو چکا ہے اس کو بھی تو دیکھنا ضروری ہے. آج میں ایک جگہ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ایک بڑی بات جو کام کی سنی، انہوں نے کہا جی تمام بینکس جو ہیں وہ تو ڈیل کر رہے ہیں سارے گورنمنٹ کے ساتھ، گورنمنٹ کے پیسوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور بینک سویل کر گئے یہاں پہ، عام لوگوں کے پیسے کی تو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. تو ہم نے بھی تو تمام نے اپنے اپنے فوائد کے لیے ہر چیز پوری کی ہوئی ہے. کراچی میں گیا تو جو سب سے بڑا تاجر ہے وہاں کا، انہوں نے کہا ہم نے تو اربوں خربوں کما لیے. کس نے کہا کہ پچھلے 1.5 سال میں جتنا ہم نے پیسہ کمایا کسی نے اتنا کمایا ہی نہیں. آن گراؤنڈ سچویشن اور ہوتی ہے، نیچے اور ہوتی ہے، ذات جو ہے وہ آگے ہے، ملک پیچھے ہے. میں کرن، ہمیں تمام کو اس ٹائم پہ آ کے ملک کو پریورٹی دیتے ہوئے ان قوانین کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. قانون کا ہونا ضروری ہے. ہم غلط کام کو سوچے کیوں؟ میڈیا نے بھی تو اپنی کوئی باؤنڈ تو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا. اچھا، جو قانون کو، لیکن سر وہ چیز کیا پھر حکومت فیصلہ کرے گی کہ کون سی خبر درست ہے، کون سی خبر نہیں ہے، کون سی فیک نیوز ہے، کون سی ڈس انفارمیشن ہے؟ نہال ہاشمی صاحب کامنٹ کیجئے گا سر. یہ ڈیسائیڈ جو ہے یہ پیمرا اور حکومت نے کرنا ہے سر کہ اب کون سی خبر جو ہے وہ مصدقہ ہے، کون سی غیر مصدقہ ہے سر، یا نیوز روم نے کرنا ہے، یا کمرشل کتنے لینے ہیں، اشتہارات کتنے چلنے ہیں، بریک کب لینا ہے، کس وقت لینا ہے، یہ بھی حکومت بتائے گی سر؟ اب وہ ایک پنجابی کہاوت ہے، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. کچھ آپ کی بریکنگ اور ٹی آر پی نے بیڑا غرق کیا اس میڈیا جو انڈسٹری ہے اس کا. کچھ لالچ نے، کچھ زیادہ ریٹنگ نے، اور پھر کچھ ہمارے ایک دوسرے پہ جو ہم نے یہ گزشتہ 10 سالوں میں 2013-14 سے جو ہم نے دیکھا الزام بازی کا ایک بڑا کلچر، اور اس سے اس حد تک جھوٹ بولا گیا اور الزام بہتان لگایا گیا کہ وہ بات سچ ثابت ہو جائے، اس لیے اس کو بار بار ریپیٹ کیا گیا. اور اس کے جب بعد میں عدالتوں کے فیصلے آئے یا بعد میں جب اس کو تحقیقات